کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی ملک کا بادشاہ سفر سے واپس آ رہا تھا۔ جب وہ دارالحکومت کے قریب پہنچا تو اس نے کچھ گدھوں کو دیکھا جو بڑے ڈسپلن انداز میں سیدھے ایک قطار میں چلے جا رہے تھے، اور ان کا مالک یعنی کمار بڑے اطمینان کے ساتھ ان کے پیچھے بے فکر ہو کر آ رہا تھا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ یہ گدھے کس طرح ڈسپلن کے ساتھ ایک قطار میں سیدھے جا رہے ہیں۔ بادشاہ جب قریب پہنچا تو اس نے کمار کو پاس بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم ان کو کس طرح سیدھا رکھتے ہو؟ کمار نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، جب کوئی گدھا لائن توڑتا ہے تو میں اسے سزا دیتا ہوں، یہ سزا کے خوف سے بالکل سیدھے چلتے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ یہ کمار تو بڑا کام کا آدمی ہے۔ بادشاہ نے اسے آفر کی کہ کیا تم ملک میں امن قائم کر سکتے ہو؟ کمار نے کہا جی ہاں، کر سکتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا اچھا، کل ہمارے دربار میں حاضر ہو جانا۔ وہ کمار اگلے دن بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس کو شہر کا منصف بنا کر روانہ کر دیا۔ جب وہ کمار عدالت میں پہنچا تو اس کے سامنے پہلا ہی مقدمہ چوری کا پیش ہوا۔ اس کمار نے مقدمے کی سماعت کی اور گواہوں کی گواہی کے بعد جب جرم ثابت ہو گیا تو مجرم کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ جب جلاد ہاتھ کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو وزیر نے جلاد کو اشارہ کیا۔ وہ جلاد کمار کے قریب آیا اور کمار کے کان میں کہا کہ جناب، یہ وزیر کا خاص آدمی ہے۔ لیکن کمار نے پھر فیصلہ دیا کہ مجرم کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ دوسری دفعہ وزیر آگے بڑھا اور کمار کے کان میں کہا کہ جناب کچھ خیال کریں، یہ میرا خاص آدمی ہے۔ کمار نے پھر فیصلہ دیا کہ مجرم کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں اور سفارشی کی زبان کاٹ دی جائے، اور اس فیصلے پر عمل ہوا۔ مجرم کے ہاتھ کاٹ دیے گئے اور سفارشی کی زبان کاٹ دی گئی۔ اس دن کے بعد پورے ملک میں امن قائم ہو گیا۔ ایک فیصلے نے پورے ملک میں امن کو قائم کر دیا اور جرائم رک گئے۔ یہ ہے انصاف۔ ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے ہی قوانین ہونے چاہیے کہ جن کی سزا سے متعلق لوگوں میں ڈر اور خوف ہو اور وہ جرائم کرتے ہوئے ڈریں، اور خاص کر سفارشیوں کی تو زبان واقعی کاٹ دینی چاہیے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جرائم بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جب ہم لوگ کسی مجرم کی سفارش کرتے ہیں تو وہ دوبارہ پھر اسی جرم کی بنیاد بنتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے سے جرائم کو ختم کرنے کے لیے بنائی گئی پہلے ہی قوانین جو ہیں ان پر عمل درآمد کریں۔